یہ بھی ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اسی طرح کی ہدایات یا اسی طریقے کی کلچر یہ ہم سے پہلی جو امتیں ہیں اس کے اندر بھی رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے جو پیغمبر اور عظیم ہستیاں ہیں ان کے زبان سے فریکوینٹلی یہ اعوذ باللہ کا کلمہ جو ہے وہ نکلتا رہتا ہے. جیسے ابھی ہم سورہ بقرہ میں آگے جائیں گے اور وہاں پر ایک واقعہ آئے گا بقرہ کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہیں گے کہ تم بقرہ ذبح کرو. وہ کہتے ہیں تتخذون ہزوا، آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں. اب ایک پیغمبر سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ مذاق کرتے ہیں؟ تو پیغمبر اس کے جواب میں کہہ رہا ہے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں اس سے کہ میں جاہل ہو جاؤں. تو یہ جو جملہ ہے قرآن نے نقل کیا ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعوذ باللہ کے کلمات ادا کیے. اس کے بعد آپ سورہ آل عمران میں جائیں گے تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ حضرت مریم کی جو والدہ ہیں جو کہ عمران کی بیوی ہیں، وہ منت مانگتی ہیں کہ میرے یہاں بیٹا ہوگا تو میں اس کو اللہ کی نظر کر دوں گی. لیکن بیٹی ہوتی ہے، وہ اپنی بیٹی کا نام مریم رکھتی ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں انی اعوذھا بکا وذریتھا من الشیطان الرجیم. اپنی بیٹی کے لیے اللہ سے دعا مانگتی ہیں کہ میں نے اس کو اور اس کی اولاد کو اے اللہ تیری پناہ میں دے دیا ہے شیطان رجیم کے خلاف. یعنی وہ بھی یہ بات جانتی ہے کہ بچہ بس پیدا ہوا ہے، اب یہ بڑا ہوگا تو شیطان اس کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دے گا. تو انہوں نے ابتدا میں جو سب سے بڑی دعا اپنی اولاد کے لیے مانگی وہ تعوذ ہی تھی. اس کے بعد آپ دیکھیں آگے چل کے حضرت مریم جوان ہو گئی ہیں اور وہ محراب کے اندر عبادت کر رہی ہیں ہیکل کے اندر، تو ان کے سامنے فرشتہ انسان کی شکل میں آ جاتا ہے اور ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے. تو حضرت مریم ابتدا میں ڈر جاتی ہیں کیونکہ وہ اعتکاف میں ہیں، مردوں سے ملتی نہیں ہے، اور وہ ایک مرد اچانک سے سامنے آ گیا تو کہتی ہیں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں رحمان کی پناہ میں جاتی ہوں تیرے خلاف اگر تو ڈرتا ہے. وہ ڈر گئی کیونکہ اس سے، جس کے جواب میں پھر وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ڈرے نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں جا بجا جب آپ تبلیغ کر رہے ہیں، لوگ آپ کے اوپر ہنسی مذاق کر رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ جب بھی آپ کو خود سے اندر غصہ آئے، اور یہ ہمارے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ بعض اوقات سامنے والے لوگوں کے کچوکنے سے، ان کے تانے وغیرہ مارنے سے آپ کو غصہ آنے لگتا ہے اور آپ اصل بات کو چھوڑ کے ان کے ساتھ ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے وہ ہیں. تو اس کے لیے قرآن میں ایک دعا ہے قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین. آپ یہ بولا کریں ربی اعوذ بک، میں آپ کی پناہ میں جاتا ہوں من ہمزات الشیاطین. یہ ہمزات الشیاطین کیا ہے؟ یہ آپ کو یاد ہوگا سورہ ہمزہ. ہمزہ کے اندر کچوکے لگانے والے، تانے دینے والوں کے لیے ہمزہ لمزہ کے الفاظ استعمال ہوئے. اور پھر ہم جانتے ہیں قرآن کریم کے اندر معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ پناہ مانگی. آگے چل کے ہم تھوڑی سی بات کریں گے.